السلام علیکم دوستو، فیروزہ نے جیکوباد سے یہ کہانی ہم سے شیئر کی ہے۔ آئیے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ 1948 کی بات ہے۔ حنیف راجپوت اور ان کا گھرانہ ہجرت کر کے آنے والوں میں سے تھا۔ یہاں ان کو ایک بڑا حویلی نما گھر مل گیا۔ وہ تو اس سے کہیں زیادہ مال و اسباب چھوڑ کر آئے تھے۔ ہجرت کی طویل اور کٹھن مسافت میں ان کا گھرانہ تو بحفاظت پہنچ گیا تھا، لیکن خاندان ختم ہو گیا تھا۔ بس جو مل گیا اس پر اللہ کے شکر گزار تھے۔ جو نقصان ہوئے وہ کہیں زیادہ بڑے تھے۔ اللہ نے انہیں 3 بیٹے اور ایک بیٹی دی تھی۔ بیٹی کا نام بطول رکھا تھا۔ اس کی پیدائش پر حنیف صاحب نے بہت جشن منایا۔ اب بطول پورے 14 سال کی ہونے والی تھی۔ اس کی تربیت دینی خطوط پر کی گئی تھی۔ اکلوتی ہونے کے علاوہ ایک بات اور بھی تھی، بطول بے انتہا حسین تھی۔ لمبے بال، خوبصورت نین نقش۔ 10 سال کی عمر سے ہی اس کو اس کے والدین نے پردہ کروانا شروع کر دیا تھا۔ اس کا گھر ہی اس کی دنیا تھی۔ حنیف صاحب جب پاکستان آئے تو کلین میں ان کو یہ حویلی الاٹ ہوئی۔ یہ کسی ہندو خاندان کی تھی۔ یہ حویلی ان کو ساز و سامان کے ساتھ ملی تھی۔ شروع میں ان لوگوں کو کافی مسائل ہوئے۔ جب رات کو سب گہری نیند سو رہے ہوتے، دروازے خود بخود کھلنے اور بند ہونے لگتے۔ حویلی کے بڑے سے حال سے کوئی نامعلوم طاقت سامان اٹھا کر پھینکتی۔ جب جا کر دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی حویلی میں سرگوشیاں سنائی دیتی۔ ایک تو پہلے ہی جسم و جان تقسیم کے درد سے گزرے ہوئے تھے، اور اوپر سے یہ معاملات۔ آہستہ آہستہ چیزیں کم ہوئی، کچھ سکون ہوا۔ مسلمان گھرانہ تھا، نماز روزے کا پابند، اور کچھ ان کو اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ راہداری کا سب سے آخری کمرہ، آل اور چھت، یہاں زیادہ مسئلے ہیں، تو یہ لوگ بھی احتیاط کرنے لگے۔ کچھ عرصہ سکون سے گزر گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ چیزیں ہوتی نہیں تھی، بس اب یہ لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ پچھلی گلی میں حکیم صاحب کے گھر میں روز رات کو زمین میں گڑگڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ کھدائی کروانے پر وہاں زمین میں سے سونے سے بھری دیگ ملی، جس پر ایک سانپ چوکڑی مارے بیٹھا تھا، جو کسی کے ہٹانے سے نہ ہٹا۔ علاقے کے بڑے بزرگوں نے بھی منع کر دیا کہ اس کو جو بھی ہاتھ لگائے گا وہ بھاری نقصان اٹھائے گا۔ آخرکار اس کو دوبارہ اسی طرح بند کر دیا گیا۔ آج سارا وقت علاقے میں اس بات کا شور رہا۔ گھر کے مرد بھی دیکھ کر آئے تھے۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ جو ہندو اپنا گھر بار چھوڑ گئے، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو سونے کی دیگ زمین میں دبا گئے تھے اور اس پر سپلی جیسا عمل کر گئے، جس کا توڑ وہی کر سکتے تھے۔ انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ حالات بہتر ہوں گے تو ہم اپنا مال نکال کر لے جائیں گے۔ نہیں بھی لے جا سکے، اگر وہ مال ان کا نہیں رہا تو کسی اور کا بھی نہیں ہو سکے گا۔ یہ ہندوؤں کے گھر تھے جن کو مسلمان آباد کر رہے تھے۔ یہاں لوگوں کو مسائل تو درپیش تھے۔ جون کی ایک دوپہر جب سارا گھر سو رہا تھا، بطول کا بڑا دل چاہا کہ وہ چھت پر رکھے گئے مرتبان سے اچار نکال کر کھائے۔ اماں نے منع کیا ہوا تھا کہ ابھی اچار بنا نہیں ہے تو اس کو کھولنا نہیں، لیکن بطول کو جب بھی موقع ملتا وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ نکال لیتی۔ ابھی وہ سب سو رہے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا ہے۔ یہی سوچتی وہ دبے قدموں چھت کی طرف چل دی۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، لو چل رہی تھی، اطراف کی چھتوں پر بھی سناٹا تھا۔ بطول نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور بے فکر ہو کر مرتبان سے اچار نکالنے لگی۔ اچانک اس کو اپنے پیچھے کسی کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ وہ اچھل پڑی اور اچار کی کٹوری ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب جو اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک کالے رنگ کا تگڑا اور موٹا سا بلّا اس کو غضبناک نظروں سے گھور رہا تھا۔ بطول سے آنکھیں ملتے ہی اس کی آنکھوں کا تاثر بدل گیا۔ وہ تو ڈر گئی تھی، ایک تو کٹوری گر گئی، اوپر سے یہ بلّا راستے میں کھڑا تھا، وہ نیچے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے پاس پڑا ایک چھوٹا سا پتھر اس بلے کو ڈرانے کے لیے دے مارا، لیکن وہ پتھر اس بلے کو زور سے جا لگا۔ بلّا غرا کر اس کی طرف آیا۔ بطول نے بجائے بھاگنے کے چیخ مار کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، لیکن کچھ نہ ہوا، کوئی آواز نہیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ چہرے سے ہٹائے تو کوئی نہیں تھا۔ وہ بلّا نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ وہ سب چھوڑ چھاڑ تیز تیز سیڑھیاں پھیلانگتے نیچے آئی۔ بھاگتے ہوئے لمبے سیاہ بالوں کا جوڑا کھل گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بالوں پر کسی کی بہت گہری نظر پڑ گئی ہے۔
وہ تو شکر ہے کوئی بھی آواز سے نہیں جاگا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں آ کر سکون کا سانس لیا، جلدی سے پانی نکال کر پیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بلہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا، اور پھر اس کو کٹوری یاد آ گئی جو وہ اوپر ہی چھوڑ آئی تھی۔ اماں کو پتہ چل جاتا تو شامت آ جانی تھی۔ اس خیال نے اس کو بلے کی بات تو بھلا دی۔ اس نے سوچا ابھی بھی سب سو رہے ہیں، ابھی وقت پڑا ہے، جا کر کٹوری لے آتی ہوں۔ یہی سوچ کر اپنے کھلے بالوں کو لپیٹ کر جوڑا بنایا اور اوڑھنی اچھے سے لپیٹ لی، اپنا چہرہ ڈھک لیا اور پھر سے دبے پاؤں اوپر آ گئی۔ اوپر پہنچ کر وہ حیران ہو گئی، نہ کٹوری تھی نہ اس کا کوئی نام و نشان۔ وہ حیرانی سے گھوم گھوم کر دیکھ رہی اور اس کو ایک کنارے پر رکھی کٹوری دکھ گئی۔ اس میں تھوڑا سا اچار بھی ڈلا ہوا تھا۔ کٹوری کو اپنی چادر میں چھپاتی وہ تیزی سے بھاگ کر نیچے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے وہ اچار تو نہیں کھایا، پھینک کر کٹوری دھو کر رکھ دی۔ اس دن کے بعد سے ہی اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی شام سب صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، خوشگوار ماحول تھا۔ اچانک اماں کی نظر اس پر پڑی۔ وہ ایک ٹک چھت پر جانے والی سیڑھیوں کو گھورے جا رہی تھی۔ اماں نے ٹوکا بھی لیکن اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ سارے گھر والے متوجہ ہو گئے۔ وہ بہت دیر تک بغیر پلکیں جھپکائے بس وہیں دیکھے جا رہی تھی۔ سب نے آوازیں دیں، بلایا، لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ حنیف صاحب سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ بڑا بیٹا کہیں سے زمزم لایا تھا، وہ منگوا کر اس کے چھینٹے اس کے منہ پہ مارے تو وہ ہوش میں آئی۔ اس کو دم وغیرہ کیا گیا تو وہ ٹھیک بھی ہو گئی۔ حنیف صاحب کی تو بیٹی میں جان تھی، وہ اس کی طرف سے بہت فکر مند ہو گئے تھے۔ ان کو پھر بھی اطمینان نہ ہوا۔ مولوی صاحب کو بھی خود بلانے گئے۔ پتہ چلا کہ وہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے، 2 دن بعد آئیں گے۔ پہلے تو وہ باتونی اور خوش مزاج تھی، لیکن ابھی جیسے چپ لگ گئی تھی۔ اس کو کسی نہ کسی بات پر غصہ آ رہا تھا۔ رات وہ چلاتی ہوئی نیند سے جاگ گئی تو سارا گھر بھی جاگ گیا۔ رات اس کے سرہانے گزری، جن میں بھی کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت آ جاتی، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ کبھی وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی۔ صبح بھی مولوی صاحب کو لانے کے لیے بھیجا گیا، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ ابھی گھر والے سارے معاملے کو سمجھ ہی نہ پائے تھے کہ سب نے ایک منظر دیکھا۔ وہ بطول جو اپنے سر سے دوپٹہ نہیں سرکنے دیتی تھی، عصر کے وقت بال کھولے لہراتی ہوئی صحن میں گھوم رہی تھی۔ اماں کے ٹوکنے پر بھی اس نے سر نہیں ڈھکا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کو کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا۔ وہ گول گول چکر لگا رہی تھی، کبھی اندر کبھی باہر۔ اماں نے تو سر پکڑ لیا۔ بھابیاں بچوں کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ حنیف صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بڑے بیٹے کو پھر مولوی صاحب کو دیکھنے دوڑایا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے۔ جو ان کی سمجھ میں آیا، دم درود کیا تو بطول کچھ نڈال سی ہو کر بیٹھ گئی۔ دھان پان سی تو تھی، 2 گھنٹے سے پھرکی کی طرح گھوم رہی تھی، جیسے کوئی چابی بھر دی گئی ہو۔ بیٹے نے آ کر بتایا کہ چھوٹے مولوی صاحب رات کسی بھی وقت آ جائیں گے، وہ لوگ ان کو سیدھا یہیں بھیج دیں گے۔ یہ بات سن کر کچھ دل کو ڈھارس ہوئی، بس رات تک کا وقت خیریت سے گزر جائے۔ حنیف صاحب نے اپنی بیوی کو سختی سے تاکید کی کہ سونا نہیں، اس کا خیال رکھنا، اگر تمہیں نیند آئے تو مجھے بلا لینا، میں کمرے کے باہر ہی ہوں۔ دونوں میاں بیوی اپنی لاڈلی بیٹی کے لیے جاگ رہے تھے۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی، بطول بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے کل سے ہی کچھ نہیں کھایا تھا، زبردستی 2-4 لقمے کھلائے گئے تھے۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ رات گہری ہو چلی تھی، کمرے میں روشنی تھی، بتیاں بجھائی نہیں گئی تھی۔ اچانک وہ نیند سے جاگ گئی۔ ماں جان بوجھ کر سوتی بن گئی۔ وہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کیا کرتی ہے۔ اس نے اپنی ماں کو بغور دیکھا۔ اس کو سوتا پا کر وہ اطمینان سے اٹھی اور دیوار پہ لگے شیشے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اپنے خوبصورت اور لمبے بالوں کو کھول لیا اور ان میں بہت پیار سے انگلیاں چلانے لگی۔ وہ خود کو نثار ہوتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور صرف یہی نہیں، اماں کو سرگوشیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ نہ جانے کون سی زبان تھی۔ ماں کو لگ رہا تھا جیسے کمرے میں بطول کے علاوہ بھی کوئی ہے، وہ 1 سے زیادہ لوگ ہیں۔ ماں انسان تھی، ڈر گئی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ چیخ کر کسی کو بلا لے۔ اس نے چیخنا بھی چاہا، لیکن اس کو ایسا لگا کہ اس کے سرہانے کوئی کالا سا سایہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور اس کی زبان جیسے بند ہو گئی ہے۔
وہ خاموشی سے بس تماشائی بن گئی۔ وہ سرگوشیاں بڑھ رہی تھی اور بس چند لمحوں کا کھیل تھا، سناٹا ہو گیا، جیسے سب چلے گئے ہوں۔ وہ سایہ بھی ہٹ گیا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اماں تیزی سے اٹھی اور آواز دے کر سب کو بلانے لگی۔ حنیف صاحب تو کمرے کے باہر ہی تھے، بھاگے آئے اور لوگ بھی آ گئے اور اس کو ہوش میں لانے کے جتن کرنے لگے۔ رونا پیٹنا مچ گیا۔ دروازہ بجا کر مولوی صاحب بھی آ پہنچے۔ وہ ایک نوجوان مولوی تھے۔ ان کو دیکھ کر حنیف صاحب بھی سٹپٹا گئے، لیکن کوئی راستہ نہ تھا۔ معاملہ سنگین ہو گیا تھا۔ 2 دن میں بچی کا سارا خون جیسے نچڑ گیا ہو۔ وہ صرف ہوش سے بیگانہ تھی، لیکن سانسیں چل رہی تھی۔ مولوی صاحب نے دم کیا اور دم کیے پانی کا کمرے کی چاروں طرف چھڑکاؤ کیا اور سختی سے کہا کہ لڑکی اس کمرے سے باہر نہ نکلے۔ اتنے میں بطول کو ہوش آ گیا۔ وہ نارمل ہوتے ہوئے بھی نارمل نہیں تھی۔ پہلی بات تو اس نے یہی کہی، اماں مجھے دلہن بنا دے، وہ مجھے لینے آ رہے ہیں۔ سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ مولوی صاحب نے اشارہ کر دیا کہ کوئی بھی اس کو ٹوکے نہیں۔ پہلے تو وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی اور پھر اس کو غصہ آنے لگا اور پھر چیخنے لگی، مجھے دلہن بنا دو، مجھے دلہن بنا دو۔ وہ قابو نہیں آ رہی تھی۔ سارا محلہ جاگ گیا۔ وہ بار بار لال دوپٹہ مانگ رہی تھی۔ جو دوپٹہ اڑایا جاتا وہ پھینک دیتی۔ مرد حضرات کمرے سے باہر آ بیٹھے۔ حنیف صاحب بے آواز رو رہے تھے۔ مولوی صاحب بھی چپ تھے۔ بھائی بھی پریشان کھڑے تھے۔ بہت دیر ہو گئی ہے، بچی پر جو بھی اثر ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ مولوی صاحب آہستگی سے بولنا شروع ہوئے، اس کو ہٹانا میرے بس کی بات بھی نہیں۔ میں اپنے معلم کے بغیر اس معاملے میں ہاتھ نہیں ڈال پاؤں گا۔ وہ کل سویرے ہی آئیں گے۔ ہاں بالغ بالغ ہے، اگر اس کا ابھی فوراً نکاح کر دیا جائے تو یہ محفوظ ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک نے نکاح میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ کم از کم اس کے بعد آپ کی بچی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی مستقل علاج ہوگا۔ اس وقت اور ابھی کون آتا ہے جو ان کی مدد کرتا؟ حنیف صاحب عقل کے سارے گھوڑے بھی دوڑاتے تو راتوں رات اپنی بیٹی کے لیے کون سا بر تلاش کر پاتے۔ ان کی پرسوچ نظر مولوی صاحب پر پڑی۔ آپ میری بیٹی سے نکاح کریں گے؟ وہ تو حیران ہو گئے۔ مگر میں کیسے؟ حنیف صاحب نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ مولوی صاحب نے فوراً ان کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ امام مسجد کو بلوا لیجئے، میں تیار ہوں۔ ان مولوی صاحب کا نام سلیم اللہ تھا، دیندار گھرانے سے تعلق تھا۔ پارٹیشن میں ان کا سارا خاندان شہید ہو گیا تھا۔ سلیم اللہ جانتے تھے کہ اس نکاح کی صورت میں ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ انہیں اپنی جان کی پرواہ نہ تھی۔ ایک باپ کی بے بسی ان سے دیکھی نہ گئی۔ محلے والے تو پہلے ہی اس شور سے جاگے ہوئے تھے۔ امام مسجد فوراً ہی آ گئے۔ نکاح کا انتظام کیا گیا۔ سلیم اللہ نے پانی دم کر کے اندر کمرے میں بھیجا کہ اس کو بطول پر چھڑک دے۔ وہ بھی جیسے چیخ چیخ کر تھک گئی تھی۔ پانی ڈالا گیا تو کچھ پرسکون ہوئی۔ نکاح بخیر و خوبی وہیں صحن میں ہوا۔ فجر کی اذانوں کا وقت ہو چکا تھا۔ سب مسجد کی طرف چل دیے۔ اجتماعی دعا بطول اور سلیم اللہ کے حق میں کی گئی اور دن چڑھے معلم صاحب بھی آ گئے۔ انہوں نے سلیم اللہ کے فیصلے کو سراہا۔ ایک بچی کی زندگی بھی بچ گئی اور گھر بھی بس گیا، لیکن انہوں نے سلیم اللہ کو خاص وظائف اور بہت احتیاطیں بتائیں اور انہوں نے اس پر عمل بھی کیا۔ یہ سلیم اللہ اور بطول فیروزہ کے نانا نانی تھے۔ کچھ عرصہ مشکل ضرور گزرا، لیکن بعد میں انہوں نے اچھی خوشگوار زندگی گزاری۔ شروع کے 2 بچے رضائے الہی سے کم سنی میں ہی وفات پا گئے، لیکن ان کے 4 بچے حیات رہے۔ آج بطول اور سلیم اللہ دونوں ہی حیات نہیں ہیں، لیکن یہ ان کی زندگی کی سچی کہانی ہے جو ان کی نواسی نے ہم سے شیئر کی ہے۔